الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره ہلاک ہو جائے انسان، کس قدر ناشکرا ہے۔ قتل الانسان، ہلاک ہو جائے انسان، ما اکفر، کس قدر ناشکرا ہے۔ یعنی نہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کو دیکھ کر، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ اس کا شکر کرتا، اور نہ اپنی خلقت اور حقیقت پر توجہ کرتا ہے کہ اپنی پیدائش کو سوچتا کہ شروع سے میں آخر تک کس طرح ہوں، تو یقیناً وہ شکر گزار اور فرمان بردار بن جاتا، مگر وہ ناشکرا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شروع صورت میں اللہ جل شانہ نے فقیر مسلمانوں کی تعریف فرمائی اور قریش کے سرداروں پر ان کو فضیلت دے دی، حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہم نے پڑھا کہ فقیر مسلمانوں کی شان بہت بلند ہے قریش کے سرداروں کے مقابلے میں، کیونکہ یہ فقیر مسلمان طالب حق ہے اور وہ سردار متکبر ہے، منکر حق ہے، حق کی طرف نہیں آتا۔ اس تعریف سے خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر عجب پیدا ہو جائے کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری اتنی عزت افزائی فرما رہے ہیں۔ اور عجب خطرناک روحانی بیماریوں میں سے ہے، سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بیماری سے بچانے کی خاطر ان کی اصل خلقت ان کو یاد دلاتے ہیں کہ کبھی سوچا ہے کہ ہم نے تمہیں کس چیز سے بنایا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا ہے؟ ایک گندا قطرہ ہے، پلید قطرہ ہے، جو کپڑے پر لگ جائے اس کو 10 بار دھوتے ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی خوبی نہیں ہے، اور پھر تمہارا انجام سوچا ہے کیا ہے؟ قبر میں گل جاؤ گے، سڑ جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے۔ کبھی اس پر غور کیا ہے؟ تو بتاؤ تمہارے اندر کون سی ذاتی خوبی ہے جس کی وجہ سے تم اترانا شروع کرو، اپنے کو بڑا سمجھنا شروع کرو؟ تمہارے اندر جو بھی کمال ہے، جو بھی اچھائی ہے، وہ محض خدا تعالیٰ کا عطیہ ہے، محض اس کا کرم ہے، ورنہ تمہاری خلقت میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور وہ ایسا کرم ہے کہ اگر وہ چاہے جب بھی اس کو واپس لے لے۔ دیکھیں انسان کی سانس بھی اللہ تعالیٰ جب چاہے واپس لے لے، ذرا سے دماغ کا ایک نٹ ڈھیلا کر دیا، پاگل ہو گیا۔ یہی معزز مشرف آدمی کپڑے نکال کر سڑکوں پر بھاگنا شروع کرے گا۔ کس چیز پر تم اتراتے ہو؟ کس چیز پر تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، ہم قابل تعریف لوگ ہیں؟ ایک تو عجب سے خدا تعالیٰ نے بچانے کی یہاں پر تنبیہ فرمائی ہے۔ عجب سے بچنے کا طریقہ شکر ہے۔ جو اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا مسلسل شکر کرتا ہے وہ عجب سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کو خوب سمجھو۔ دیکھو ہم جیسے ظاہری احکامات سے بے پرواہ ہیں، ان کو نہیں سیکھتے، اسی طرح باطنی احکامات سے بھی بے پرواہ ہے۔ شکر کیا ہے، عجب کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھو۔ عجب کبیرہ گناہ ہے، شکر فرض علی العین ہے۔ ایک فرض ہے، دوسرا کبیرہ ہے۔
فرق بہت تھوڑا سا ہے دونوں میں۔ عجب اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے کسی اچھائی کو، کسی نعمت کو، کسی کمال کو، کسی صفت کو اپنی طرف نسبت کر کے اس سے خوش ہو جائے۔ ہم بڑا صوفی ہے، دیکھو ہم جیسا تو کوئی نہیں ہے، ہم بڑا با کمال ہے، عقل مند ہے، ہم جیسا عقل مند تو اس بستی میں کوئی نہیں ہے، ہم بہت ہوشیار ہیں، ہم بہت کام کا ڈھنگ جانتا ہے، ہم بڑا عالم ہے، ہم بڑا بزرگ ہے۔ کسی بھی کمال کو، اچھائی کو اپنا کمال سمجھ کر اپنی طرف منسوب کرنا یہ عجب ہے، یہ سخت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں 5 بڑے مہلکات ہیں، ہلاک کرنے والی چیزیں، ان میں سے سب سے بڑی چیز عجب ہے۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ اپنی اچھائی کو، اپنی نعمت کو، اپنی خوبی کو، اپنی صفت کو اللہ کا سمجھ کر اس پر خوش ہو جانا۔ کتنا تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں عالم ہوں، یہ جاہل بیٹھے ہیں۔ اللہ کے کرم سے میں عقل مند ہوں، یہ پاگل بیٹھے ہیں۔ کوئی یہ سوچے اللہ کے کرم سے میں سمجھدار ہوں، میں کام کا ڈھنگ جانتا ہوں، میرے مقابلے میں جو لوگ بیٹھے ہیں نہیں جانتے۔ اسی خوبی کو اللہ کی طرف نسبت کرے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ بعینی وہی خوبی ہے، اپنی طرف نسبت کرے وہ عجب ہے۔ سرحد قریب ہے نہیں ہے؟ ہاں، ذرا سا آگے پیچھے ہو گیا کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، ذرا سا سیدھا ہو گیا فرض کا ثواب کما لیا۔ اس کے لیے مشائخ کی صحبت چاہیے۔ ماہر میکینک بننے کے لیے ماہر میکینک کے پاس بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، صرف لفاظی سے نہیں ہوتا کہ وہ تم کو لیکچر دے دے اور تم کوئی کتاب پڑھو، اس کا امتحان دے دو اور میکینک بن جاؤ۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مشائخ کی صحبت میں رہو، انہی چیزوں کو تو سکھایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اکابر کو، بڑوں کو، کوئی بھی اپنی بات بتاتے اس سے پہلے یہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے اس چیز کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور جن میں یہ کمال نہیں ہے وہ کتنی بڑانکیں مارتے ہیں۔ یہ بڑے لیڈروں کو نہیں دیکھا ہے جو لوگ ان سے ووٹ مانگتے ہیں، ہم ایسا کرتا ہے، ہم ویسا کرے گا، ہم ایسا بلا ہے۔ ساری زندگی ہم میں گزار کر لوگ بھی دھوکے میں آ کر ان کو لعنتیں بھیجتے ہیں۔ کوئی بھی خوبی کی طرف دھیان جائے نا کہ یار میرے اندر ہے ظاہری خوبی، میرے اندر حسن ہے، میرے اندر گویائی ہے، ٹھیک ہے نا، میرے پاس مال ہے، میرے پاس اہل و عیال ہے، یا باطنی کمالات ہے، روحانی کمالات، میرے پاس علم ہے، میرے پاس عمل ہے، میرے پاس اللہ کا خوف ہے، میرے پاس آخرت کی فکر ہے، فوراً خدا تعالیٰ کی طرف نگاہ ڈالنی چاہیے۔ اللہ تیرا کرم ہے، جب چاہو واپس کر دو، واپس نہیں کر سکتا۔ جس نے دیا ہے وہ واپس نہیں کر سکتا، روزانہ واپس کر رہا ہے۔ ٹھیک ٹھاک لوگ اسپتالوں میں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، جو صحت اللہ نے دی ہے کھینچ رہا ہے۔ ٹھیک ٹھاک لوگ چلتے چلتے کلٹی ہو کر مر جاتے نہیں مرتے، ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے نہیں ہوتی، اللہ نے واپس لے لیا۔ ہر وقت یہ دھیان رہے کہ میرے اندر جو خوبی ہے، جو کمال ہے، جو اچھائی ہے، میرا ذاتی نہیں ہے، یہ محض اس کا کرم ہے۔ پھر ڈر پیدا ہوگا کہ یار ایسے نہ ہو کہ کریم ناراض ہو جائے واپس لے لے۔ ایسا آدمی گناہ سے بچے گا، اللہ سے ڈرے گا، ہر موقع میں جائز ناجائز کو سوچے گا۔ اور جو آدمی اپنا کمال سمجھتا ہے وہ تو گمراہ ہو جائے گا، بلکہ پھر تکبر بھی پیدا ہوگا۔ تکبر کو بھی سمجھو۔ تکبر کہتے ہیں کہ اپنے کو اتنا اچھا سمجھو کہ دوسروں کو حقیر جان لو۔ ہم اتنا اچھا آدمی ہے کہ ہمارے مقابلے میں یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں۔
ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر اپنے کو اچھا سمجھتے ہو یہ عجب ہے، دوسروں سے اچھا سمجھتے ہو یہ کبر ہے۔ یہ دونوں کبیرہ گناہ ہے، اور کبر ایٹمی گناہ ہے۔ ایٹمی گناہ کا مطلب کیا ہے کہ حدیث شریف میں ہے من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ، جس کے دل میں ذرہ کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ ذرہ کے برابر۔ ایٹم بم بھی تو ذرہ سے بنتا ہے نا، اس لیے صوفیہ کہتے ہیں ایٹمی گناہ ہے یہ۔ ایٹم بم کتنی تباہی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اس کی اصلاح کے لیے حاجی صاحب سالوں سالوں لوگ ریاضتیں کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ گئے ہیں، ان کے مرید ہوئے، ان کی خانقاہ میں رہے، اپنی اصلاح کی، کہتا ہے وہ ہر وقت مغموم بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات، ہزاروں علماء لاکھوں جمع ہو جائے اس کے برابر عالم نہیں بن سکتے، اتنا بڑا عالم۔ کہتا حاجی صاحب نے ایک دن کہا کہ مولوی قاسم صاحب لوگ اپنے حالات مجھے بتاتے ہیں، اپنے حالات لکھتے ہیں کہ حضرت ہم اتنا صوفی ہو گیا، ہم یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، ہم جو ہے نا اتنی نیکی میں آگے بڑھ گیا، تم تو کچھ بھی نہیں کہتے ہو، ہر وقت غم میں بیٹھے رہتے ہو۔ کہتا ہے حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا حضرت میرے پاس کوئی چیز ہو جو میں بتا دوں؟ میرے پاس تو سوائے جہالت کے، حماقت کے، گند کے، نجاست کے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ زبان سے تو یہ میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہو، مگر دل مان لے نا، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دل کا حساب ہوگا۔ میرے پاس کوئی چیز ہو جو میں بتاؤں؟ یہ جو آپ کو بتا رہے یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تو حاجی صاحب اتنے خوش ہو گئے، اٹھ کر کے ان کو ایسا معانقہ کیا، سندھی میں کہتے ہیں نا باکر کیا اس کو، ایسا بینچا۔ فرمایا مولوی قاسم صاحب یہ دولت 30 سال تک محنتوں کے بعد لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی، اللہ نے تجھے چند دنوں میں یہ دولت دے دیا۔ 30 سال مجاہدات کرتے ہیں لوگ، بزرگوں کی صحبتوں میں رہتے، اپنی اصلاح کے لیے یہ دولت نہیں ملتی۔ پس 80 سال محقق شد بخاقانی کہ یک دم با خدا بودن بیز ملک سلیمانی۔ خاقانی ایک بڑا بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں 30 سال میں نے مجاہدہ کیا، 30 سال ذلت برداشت کی، تکلیف برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، ہر قسم کی مشکلات برداشت کی، پھر ابھی اصلاح ہو گئی، اور ابھی پتہ چلا کہ واہ سبحان اللہ، اللہ جل شانہ کے تعلق کا 1 سیکنڈ ملک سلیمانی سے بھی زیادہ قیمتی ہے کہ یک دم با خدا بودن بیز ملک سلیمانی۔ ایک لمحہ دل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے ساتھ ٹچ ہو جانا ملک سلیمانی سے بھی افضل ہے۔ قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر واپس تشریف لے گئے۔ کافی عرصہ گزرا، کوئی خط نہیں لکھا، حالانکہ دوسرے مریدین خط لکھتے تھے، اپنے حالات بتاتے تھے۔ حاجی صاحب نے کے پاس گنگو سے کوئی شخص آیا، حضرت نے فرمایا مولوی رشید احمد سے کہو بھائی نہ کوئی حال احوال ہے، نہ کوئی اتا پتہ ہے، ظاہر ہے یہ ڈاکٹر ہے، وہ مریض ہے، تو جو ڈاکٹر شفیق ہوتا ہے وہ مریض کے حالات کا جائزہ لیتا ہے کہ بھائی کیا بنا اس کی بیماری کا۔ کہا مولوی رشید صاحب کوئی آپ کی طرف سے حال احوال نہیں ہے، سنو جواب حضرت کا۔ فرمایا خط لکھا، پھر جواب میں لکھا مجھ محروم القسمت، حضرت لکھ رہے مجھ جیسا محروم القسمت اپنے اندر کچھ مجھے نظر نہیں آتا کہ میں حضرت کو لکھوں، البتہ حضرت کی جوتیوں کے صدقے سے کچھ باتیں ذہن میں آ رہی ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1،
شریعت طبیعت بن گئی. سخت بھوک میں کھانا کتنا اچھا لگتا ہے, سخت پیاس میں ٹھنڈا پانی کتنا اچھا لگتا ہے. شریعت اس طرح بن گئی ہے. دین کے جتنے کام ہیں ایسا ہے جیسے بھوک میں کھانا کھاؤ, پیاس میں پانی پیو. ایک تو یہ حضرت کی جوتیوں کی طفیل, الفاظ بھی دیکھو, حضرت کی جوتیوں کے طفیل. نمبر 2, قرآن اور حدیث کے جو آیات اور نصوص ہیں ان میں جو تعارض ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا. یہ مولویوں کو پتہ ہے, یہ مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں, ایک آیت کا ظاہری مطلب اور ہے, اس کے مقابلے میں دوسری آیت آتی ہے جو اس کے بالکل خلاف ہے. پھر مطلب بتاتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے, اس کا حقیقت میں تو کوئی تعارض نہیں ہے, مگر ہماری سوچ کمزور ہے, ہمیں تعارض نظر آتا ہے. اسی طرح حدیثوں میں ہے. فرمایا حضرت یہ ختم ہو گیا, اندر سے ہر چیز نظر آنا شروع ہو گئی, کوئی تعارض وعارض نہیں ہے. نمبر 3, مدح و ذم برابر ہو گئے. کوئی ہزاروں تعریف کرے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی. اس الو کی تعریف سے تھوڑی میں جنت میں جاؤں گا. پیغمبر نے جن کی تعریفیں کی وہ رو رو کر دنیا سے چلے گئے. ہمارے یہاں تو ذرا کوئی تعریف کرے نا, وہ مشہور قصہ سنا ہے نا, اس کی تعریف کر رہا تھا, وہ نماز پڑھ رہا تھا. اس نے کہا دا ولی نوائی کہ دا حاجی دے. سلام پھیر کر کہا کہ ہم حاجی بھی ہیں. ہاں تم بتا رہا یہ صوفی ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے, ہمارے حج کا بھی بتاؤ. اللہ اکبر. پھر نماز میں شروع ہو گیا. فرمایا مدح کوئی خوشی نہیں ہوتی, ذم سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. کوئی مذمت کرے, ہزار مذمت کرے, میں پہلے سے اپنے کو اتنا گندا سمجھتا ہوں کہ کسی کی مذمت سے کیا فرق پڑے گا. یار ایک آدمی ریڑی بان ہے, ساری دنیا اس کو ریڑی بان کہے, وہ پریشان ہوگا؟ وہ جانتا ہے میں ریڑی بان ہوں. جو چوکیدار ہے اس کو چوکیدار کا, وہ پریشان ہوگا. نصوص کا تعارض ختم ہو گیا. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا یہ کمال علم ہے. کیا ہے؟ شریعت طبیعت بن گئی. فرمایا یہ کمال عمل ہے. مدح و ذم برابر ہو گئے. فرمایا یہ کمال اخلاص ہے. تصوف انہی 3 چیزوں کا مجموعہ ہے, کمال علم, کمال عمل, کمال اخلاص. مولوی صاحب اللہ نے ایسے جلدی تمہیں عطا کر دیا کہ سالوں کے مجاہدات سے لوگوں کو یہ عطا نہیں ہوتے. سب سے پہلے بزرگ کبر اور عجب کا علاج کرتے ہیں, یہ بات یاد رکھنا. اب تو ہمارے یہاں رسمی سسٹم چلا ہوا ہے نا, وظیفے پڑھو بزرگ بن جاؤ. وظیفوں سے کوئی بزرگ نہیں بنتا ہے. وظیفوں سے نہ ملیریا ختم ہو سکتا ہے, نہ ٹی بی ختم ہو سکتی ہے, نہ کینسر ختم ہو سکتا ہے. تو تکبر کیسے ختم ہوگا, عجب کیسے ختم ہوگا؟ اس کے لیے باقاعدہ سسٹم ہے. مشائخ کے پاس علاج کا سسٹم ہے. تکبر کا معنی بھی سمجھ گئے. دوسروں کو کم سمجھنا, اپنے کو. ایک اور بات بھی سمجھو, اس میں بہت باریک بات ہے. یار ایک آدمی عالم ہے, دوسرا جاہل ہے. عالم کیسے سمجھے گا کہ میں عالم نہیں ہوں؟ جاہل کو کیسے سمجھے گا کہ یہ جاہل نہیں ہے؟ سمجھ سکتا ہے؟ یار ایک آدمی 10 سال اس نے محنت کر کے ایک علم حاصل کیا ہے, دوسرے کو الف با بھی نہیں آتا, تو یہ کیسے سمجھے کہ میں جاہل ہوں اور وہ عالم ہے؟ ایک سوال ہے نا. تو یہ فرق سمجھو. کامل سمجھنا تکبر نہیں ہے, افضل سمجھنا تکبر ہے. اکمل سمجھنا تکبر نہیں ہے. عالم یہ سمجھے کہ میں عالم ہوں, جو غیر عالم ہے اس کو سمجھے یہ جاہل ہے, یعنی میں کمالدار ہوں, وہ بے کمال ہے. اگر اس کو اللہ کی طرف نسبت کر رہا ہے تو یہ شکر ہے, ٹھیک ہے نا. نسبت نہیں کر رہا ہے تو عجب ہے. باقی یہ تکبر نہیں ہے. تکبر اس کو کہتے ہیں اپنے کو افضل سمجھے اور دوسرے کو مفضول سمجھے. یعنی جو عالم ہے وہ یہ سمجھے کہ میری نجات ہوگی, اور جو جاہل ہے اس کو سمجھے اس کی نجات نہیں ہوگی. یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے. یہ جو صوفی لوگ ہیں نا, یہ غیر صوفیوں کو دیکھتے سمجھتے دوزخی ہے, ہم جنتی ہے.
جنت دوزخ کا فیصلہ کوئی کر سکتا ہے ابھی دنیا میں؟ ہاں، تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا۔ عالم ہونے کے باوجود اپنے کو افضل نہ سمجھے تو وہ متکبر نہیں ہے۔ افضل کا معنی کہ میں جنتی ہوں، یہ جنتی نہیں ہے، میں مقبول ہوں، وہ غیر مقبول ہے۔ کیا پتہ ہے تمہارا علم اللہ کو قبول نہ ہو، اس جاہل کے اندر کوئی ایسی بات ہو کہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہو، پھر قبولیت تو اس کی مرضی ہے نا۔ اپنے کو مقبول سمجھنا، دوسرے کو غیر مقبول سمجھنا، اپنے کو افضل سمجھنا، دوسرے کو مفضول سمجھنا، یہ تکبر ہے، یہ ایٹمی گناہ ہے۔ حدیث میں تکبر کی 2 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک نشانی ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھے، یعنی غیر مقبول سمجھے، اپنے کو مقبول سمجھے۔ دوسرا حق کو ٹکرا دے، بطر الحق وغمط الناس۔ بطر الحق یعنی حق بات اس کے سامنے آ جائے نہ مانے، ضد کرے۔ کئی لوگ نہیں کہتے جبرائیل امین آئے پھر بھی میں نہیں مانوں گا، نہیں کہتے۔ کسی بڑے عالم کا نام لیں گے، اس کو لاؤ بھی میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔ بطر الحق، حق کو ٹکرا دینا۔ جس میں تکبر نہیں ہوتا ہے، جب ظاہر ہو گیا حق ہے وہ مان لیتا ہے، اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے کہ میری یہ غلطی تھی۔ یہ چونکہ بہت ضروری احکامات ہے اس لیے میں نے عرض کیا، کچھ تھوڑے بہت سمجھ میں آ گئے، مگر صرف سمجھ میں آنا کافی نہیں ہے، ان کو عملی زندگی میں لانا ضروری ہے۔ اس کے لیے مشائخ کی صحبت چاہیے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ جو امام رازی رحمۃ اللہ نے لکھا میں آپ کو بتا رہا تھا، مسلمانوں کے عجب کو خدا تعالیٰ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفر، ہلاک ہو جائے انسان، کتنا بڑا ناشکرا ہے، نعمتیں ہم نے دی ہے اور وہ سمجھتا ہے میرا کمال ہے، یعنی شکر کی بجائے عجب کرتا ہے، ہلاک ہو جائے، کتنی بری بات۔ دوسری بات امام نے یہ لکھی ہے کہ اس آیت سے دوسرا ایک مقصد ہے کہ کفار کے کفر کا علاج بھی مقصود ہے، کہ دیکھو اللہ جل شانہ کتنی قدرت والے ہیں، ایک پلید نطفے سے اتنا بہترین انسان کھڑا کر دیا، پھر اپنی قدرت سے اسی انسان کو مار کر کے پھر مٹی بناتا ہے، تو یہ قدرت والا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا قیامت کے دن، حساب کتاب نہیں لے سکتا۔ کافر انکار کرتے تھے نا حساب کتاب کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کفار کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، اس سے مقصد کفار کا علاج ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خاص شاگردوں میں ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ آیت عتبہ بن ابی لہب کے ایک واقعہ کے بعد نازل ہوئی۔ یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، اور مفسرین نے بھی بعض نے تفصیل سے بعض نے اجمال سے اس کا ذکر کیا، قرطبی میں اس کی بڑی تفصیل ہے۔ قصہ اس طرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 صاحبزادیاں ہیں، ایک حضرت ام کلثوم اور ان کی بہن حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا نکاح حضور نے ابو لہب کے 2 بیٹوں سے کروایا تھا۔ ایک کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ ایک کا نام کیا تھا؟ عتبہ، دوسرے کا عتیبہ۔ جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہو گئی، شروع کی بات، تو ابو لہب تو اس سے بہت جل بن گیا، تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو جائے ابو لہب، اس کے دونوں ہاتھیں شل ہو جائیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دیا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا اور میں تمہیں عاق کر دوں گا، یعنی جائیداد سے لاوارث بنا دوں گا۔ وہ دونوں مجبور ہو گئے، انہوں نے طلاق دے دی۔ یہ واقعہ رخصتی سے پہلے ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا منگنی ہو گئی ہے شادی نہیں ہوئی، منگنی ہو گئی تھی شادی نہیں ہوئی تھی، شادی سے پہلے طلاق دے دی انہوں نے۔ پھر طلاق دینے کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ عتبہ آ گیا، بہت غصے میں تھا،
محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا اس نے، آپ کے قمیص مبارک کو پاڑ دیا. بھئی گھر کا بچہ ہے نا، کوئی باہر کا تو نہیں ہے. گھر کا باسی جب خراب ہوتا ہے تو پھر بہت خراب ہوتا ہے. اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے تیرے دین سے انکار کیا اور تیری بیٹی کو میں نے چھوڑ دیا. تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ واقعہ سورۃ النجم کے نزول کے بعد ہوا. سورۃ النجم نازل ہوا، اس کے بعد جو ہے نا یہ مرتد ہو گیا عتبہ، اور کہا کہ میں باقی قرآن کو مانتا ہوں مگر سورۃ النجم کو نہیں مانتا. اس موقع میں یہ آیت اتری ہے، قتل الانسان ما اکفر، برباد ہو جائے انسان. کتنا ناشکرا ہے. کیا ہے؟ پھر عتبہ نے جب گستاخی کی تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بددعا فرمائی، اللہم سلط علیہ کلبک، یا اللہ تعالیٰ اپنا کوئی کتا اس پر حوالہ کرو. کتے سے مراد درندہ ہے. قرطبی نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں، اسد الغازرہ، غازرہ جنگل کا کوئی شیر ان پر حوالہ کرو. اب اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو. کچھ دنوں بعد یہ تجارتی قافلہ میں شام چلا گیا. شام تجارت کے لیے لوگ جاتے تھے، قریش لوگ. یہ عتبہ بھی اس میں تھا. جب مقام زورا پر پہنچے، وہاں پڑاؤ کیا. قرطبی میں ہے کہ غازرہ جنگل کے قریب پڑاؤ کیا. ممکن ہے یہ دونوں علاقے قریب قریب ہوں. جب رات ہو گئی تو ایک شیر آیا جنگل سے. اس نے چاروں طرف اس قافلہ کا چکر لگایا اور چلا گیا. عتبہ نے چیخنا شروع کیا، اس کو بددعا یاد آ گئی. اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بددعا دی تھی کہ غازرہ کا شیر اس پر حوالہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہ ہو جائے، خدا کا واسطہ ہے مجھے بچاؤ. قرطبی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا اگر میں صبح تک زندہ رہا تو تم لوگوں نے اگر مجھے بچایا میں 1000 دینار تمہیں دے دوں گا. اپنے ساتھیوں سے کہا سونے کے 1000 روپیہ دے دوں گا. ساتھیوں نے کہا بھئی ابھی کیا کریں؟ تمام اپنے ساز و سامان، قافلہ میں تو بہت سارا سامان ہوتا ہے، یہ ایک اونچی جگہ میں انہوں نے رکھ لیا. ادھر ادھر سے باڑ بنایا، بیچ میں عتبہ کو سلایا. جب آدھی رات ہو گئی، سارے سو گئے، تو آدھی رات میں شیر آیا، سب کے منہ کو سونگھتا رہا، جمپ مارا ادھر اوپر اور عتبہ کے اوپر اس کا پیٹ پاڑ دیا اس نے. صبح اٹھے تو عتبہ ٹکڑا ٹکڑا ہو چکا ہے. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں قبول فرمائی. تفسیر مظہری میں ہے اس واقعہ کے بعد ابو لہب کے 2 بیٹے، ایک عتیبہ جس کا ابھی میں نے نام لیا، تیسرا ایک بیٹا ہے معیتیب نام ہے اس کا، معیتیب. یہ لوگ مسلمان ہو گئے ابو لہب کے. ابو لہب جیسا خطرناک کافر، یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان دونوں کو اسلام کی توفیق، اور ایسے پکے مسلمان ہوئے کہ غزوہ حنین میں ابتدائی طور سے جب شکست ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سراسیمہ ہو گئے. 11 آدمی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، باقی ادھر ادھر ہو گئے. اتنا زیادہ حملہ ہوا طائف والوں کی طرف سے. اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے اور آپ زور سے یہ شعر پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے، میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب بہادر کا بیٹا ہوں. پھر صحابہ کو حکم دیا، 11 صحابہ تھے، ان میں سے یہ 2 بھی موجود تھے. یعنی اتنا پکا مومن بن گئے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظین میں یہ دونوں موجود. پھر حضور نے حکم دے دیا کہ صحابہ کو حوصلہ دے دو،
تو اوپر چڑھ کر کے زور زور سے آواز دی کہ یا للمہاجر یا للانصار، ارے مہاجروں کدھر جا رہے ہو، انصاریوں کدھر جا رہے ہو، اللہ کے رسول کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو۔ تو صحابہ کو جوش ایمانی بڑھ گیا، سارے کے سارے واپس ہو گئے۔ پھر تیزی سے لڑائی شروع ہوئی اور کفار کو شکست ہو گئی۔ قرآن نے اس واقعہ کا ذکر کیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین میں ہم نے تمہیں اس لیے شکست دی کہ تمہارے اندر عجب پیدا ہو گیا، تم نے اپنی کثرت کو دیکھا۔ بدر میں تعداد بھی کم تھی، اسلحہ بھی کچھ نہیں تھا، سواری بھی کچھ نہیں تھی، یہاں بہت بڑی تعداد تھی۔ فتح مکہ کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، بہت بڑی تعداد، اسلحہ بھی بہت تھا اور سواریاں بھی زیادہ تھی۔ بعض صحابہ نے کہا بھی کہ یار اس دفعہ تو ہم ان کے پرخچے اڑائیں گے۔ بدر میں جو ہے نا، اب تھوڑے لوگ تھے، کیا حال کیا کفار کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس دن کو، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہارے زیادہ ہونے کا عجب تمہارے اندر پیدا ہوا، یعنی اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، اپنی طرف منسوب کیا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ، کوئی کسی چیز نے تم سے بے نیاز نہیں کیا تمہاری شکست کو، اللہ نے شکست دے دی۔ پھر جب صحابہ نے رجوع کیا، دوبارہ ان کو فتح حاصل ہو گئے۔ یہ دونوں بیٹھے اس میں موجود تھے۔ سمجھ میں آ گئی حاجی صاحب؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ ہمیشہ ڈرنا چاہیے، عجب کا حق کسی انسان کو نہیں ہے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ کوئی بھی اچھا کام ہو فوراً سجدہ میں گر کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، کوئی بھی برا کام ہو فوراً رجوع کر کے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ ڈگر ہے زندگی کی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، آپ کو بھی، پوری امت کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔